الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر اسد قیصر صاحب کی بات کروں گا، پھر اس کے علاوہ ایک دی نیوز نے کچھ سروے جاری کیا ہے، کچھ انصار عباسی صاحب کی خبریں، یہ چیزیں آج کے موضوعات ہیں جی، کچھ اس پہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ آج اسد قیصر صاحب موجود عدلیہ کے اندر پیش ہوئے ہیں جی، اپنی ضمانتوں کے سلسلے کے اندر انہوں نے چند ایک باتیں کہی ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ انہوں نے جس طریقے سے بیان کری، آپ وہ ذرا ان کو سنیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں جی۔ عمران خان کی کنٹریبیوشن کسی سے ڈکی چکی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے لوگوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی انتقامی کارروائیوں سے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس وقت جو حکومت ہے جس کے پاس اختیار ہے، کیا وہ اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں؟ الیکشن نہیں بلکہ یہ نامینیشن ہو رہی ہے، یہ سلیکشن پلس ہے، یہ سلیکشن پلس ہے۔ اگر اس قسم کا الیکشن ہو جائے تو کون مانے گا؟ نہ دنیا مانے گی، نہ اس ملک کی عوام مانیں گے۔ جو ہمارے خلاف کیسز ہیں، ہم کیسز کا دفاع کریں گے قانونی طور پر، ہم کیسز سے نہیں ڈرتے، لیکن جس طرح ہماری پارٹی کو ہراس کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ اچھوتوں کا سلوک ہو رہا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک جس نے تقریر کی کہ مفاہمت چاہتے ہیں، جس نے تقریر کی کہ اس نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ وزیر اعظم اناؤنس کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر۔ اس طرح کی الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر وہ پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کون مانے گا اس پرائم منسٹر کو؟ اگر عوام نے فیصلہ نہیں کرنا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جی، آرٹیکل لکھنے کے اندر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر ہوگی۔ جو انہوں نے کہا جی کہ ذرائع کے مطابق جو خبریں آئی ہیں، جو خبر دینے والے لوگ ہیں وہ انہی کی خبر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی، الیکشن لڑے گی، بلے کا نشان ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ہے وہ میچ جو ہے وہ کھیلے گی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ جو سروے اداروں نے کروائے ہیں اس کے تحت انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی مقبول جماعت نہیں ہے جتنا ہوا کھڑا کیا گیا، کہ یہ میڈیا کے اوپر ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں دور دور تک دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن، نہ ووٹر، نہ سپورٹر، نہ اس کا ایم پی اے، نہ ایم این اے نظر آتا ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے جی، جو ابھی حالیہ یہ گجرانوالہ کے اندر بیچارہ گولیوں سے مار دیا گیا۔ اس طرح کامران بنگے صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک دردناک سٹوری سنائی ہے کہ ان کے والد صاحب جو کینسر کے مریض ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی بیمار ہیں، اور ہر رات جو پولیس ان کے گھر میں دندناتی ہوئی آتی ہے اور ان کو سونے نہیں دیا جاتا، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ کر ریڈ کرتی ہے تاکہ کامران بنگش صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور پھر شور کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے اندر ہو رہا ہے جی، جو علاقہ جہاں کو پی ٹی آئی کا نمائندہ یا ایم پی اے، ایم این اے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ یا تو چھپا ہوا ہوگا یا جناب وہ زیر عتاب ہوگا، یا کچھ جو عقل مند تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جمشید چیمہ صاحب جو ہیں، وہ مسرت چیمہ صاحب، وہ بھی اسی طرح زیر عتاب ہے۔ بہرحال کہ جی راجہ ریاض صاحب کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی ہوں گے میدان میں، باقی دنیا کے اندر نہ پیپل پارٹی ہوگی، نہ جناب تحریک لبیک ہوگی، نہ اور کوئی جماعت ہوگی، صرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی اور ہم ہوں گے، عوام ہوگی، تیرا میرا میچ ہوگا، سمندر ہوگا، آسمان ہوگا، موسم کیسا رنگین ہوگا۔ یہ ہے جی راجہ ریاض صاحب، اور ان کی خبریں جو ہیں وہ صحیح نکلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی، نہ بیٹ کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ دی نیوز نے جو سروے کروایا ہے اس کے مطابق جو انصار عباسی صاحب کا اخبار جس میں وہ کام کرتے ہیں، انصار عباسی صاحب جس اخبار کے اندر کام کرتے ہیں، دی نیوز بڑا وہ ادارہ ہے اور جنگ گروپ کا وہ ہے، اور اس کے علاوہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہ فیورٹ ہے، اور مسلم لیگ نواز کو وہ فیورٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جی دی نیوز کے متعلق، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں
پسند ناپسند ہر بندے کی اپنی. اب اس کے مطابق پنجاب کے اندر انہوں نے جو سروے بتایا جی، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 41% اور پاکستان مسلم لیگ 25% اور پاکستان پیپلز پارٹی 2% اور باقی تحریک لبیک یا دوسری تیسری جماعتیں جو ہیں وہ ان سے نیچے ہیں جی. اب سندھ کے اندر جو انہوں نے سروے بتایا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 36%، پاکستان پیپل پارٹی 35% اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ وہ 2% پہ، پاکستان کی جی ڈی اے یا اور دوسری جماعتیں جو وہ 6% پہ، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی 2% کے اوپر ہے. یہ انہوں نے جناب سندھ کے متعلق رپورٹ دی ہے. اسی طرح جناب بلوچستان کے متعلق جو رپورٹ آئی ہے، جو ان کی رپورٹ کے مطابق ہے، وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 35% سے 36% کے قریب جو ہے وہ مقبول ہے جی بلوچستان کے اندر. اے این پی ہے کچھ وہاں پر، پاکستان مسلم لیگ 2-3% پر ہے، اور اسی طرح پی پی جو ہے وہ بھی اسی طرح 2 سے 3% یا 4% کے اوپر ہے. باقی الیکٹیبل جو ہے آزاد امیدوار ہیں وہ ہیں. کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف 67% پر، پاکستان مسلم لیگ نواز 2% پر، پی 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 2% پر اور اے این پی 2% پر. اسی طرح سمجھ لے کہ یعنی پاکستان تحریک انصاف وہاں سے سویپ کاری. یہ دی نیوز کا سروے ہے جی، کسی اور کا سروے نہیں ہے. دی نیوز ایک بڑا ادارہ ہے، اس کا سروے ہے. اچھا، اب ان ساری باتوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو جمع تفریق آپ خود کر لیں، ارد گرد کا ماحول چیک کر لیں. اسی سروے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انصار عباسی صاحب کی بات کو اگر وزن دیا جائے، یا کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یا راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مقبولیت عمران خان صاحب کی نہیں ہے، تو پھر آپ جناب الیکشن اناؤنس کریں. الیکشن کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن حالات و واقعہ یہ ہے کہ نہ یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، نہ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک قسم کا کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور ابھی حالیہ ایک خبر اور یہاں پر لے لیں کہ ختیجہ شاہ، جس کے اوپر اب کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہوا، تو اس کے متعلق جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس طرح معافی نہیں مانگی، جس طریقے سے اس نے معافی مانگنی تھی اس طریقے سے معافی نہیں مانگی. اب ختیجہ شاہ کو یعنی نظر بند کر دیا گیا 30 دن کے لیے، اور کوئی کیس نہیں ملا تو ختیجہ شاہ کو 30 دن کے لیے بند کر دیا. صنم جوید اس دن جناب وہ وہاں سے جیل سے ویمن جیل جو ہے وہاں سے وہ روانہ ہوئی، 4 گھنٹے رستے میں غائب ہوئی. وہ کہاں گئی یہ ایک الگ سوال ہے جی. لیکن پھر ان کے والدین جو ہیں وہ پریشان ہوئے، انہوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر عدالت کے اندر وہ پیش ہو گئی. 4 گھنٹے تک وہ راستے میں غائب رہی. سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان کو یہ ہے کہ صنم جوید جو ہے اس کے متعلق جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گی اس حلقے میں جہاں مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑیں گی. تو اب میں ویڈیو کے آخر پہ 1-2 باتیں کرنے لگا ہوں جی، ان کو بڑے غور سے سنیں. ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ جس وقت اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جس طرف جاؤں گا میں ہی میں ہوں، میں جو کروں گا وہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کروں گا وہ ہو جائے گا جی. لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑوں کی کہاوت ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ہے بہتر. ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کئی ملکوں کے سجدے کیے، لیکن ہم وہ مقام نہ حاصل کر سکے بلکہ ہم نیچے کو گئے. بیسیکلی ہم ایک مطلب کہ جو ہمارا نظام اب تک رہا ہے جی اس میں منافق لوگ جو ہے انہوں کے پاس حکومت رہی، انہی لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا. اس میں سرکاری ملازم بھی ہیں، اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں. اور پاکستان کے اندر کبھی ایک نظام تھا جس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایماندار آدمی دفتر کے اندر آ جاتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے. اب اس وقت جو پوزیشن ہے کہ ایماندار آدمی کو دفتر کے اندر آ جائے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، فرشتہ ہمارے اوپر آ کر بیٹھ گیا. جس وقت تک جب ہم اس سوچ کے اندر غرق ہو جائیں گے پھر ہمارا نظام بھی ویسا ہی ہوگا، ہمارے اوپر ویسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہوتے. وہ نہ کھاتا نہ لگاتا تھا، لیکن پہلے ایک ٹرم چلائی گئی تھی وہ کھاتا ہے اور لگاتا بھی ہے. بہرحال کے جی جو اس وقت اسد کیسر صاحب کی کہانی سنی، جو کامران بنگش صاحب کی کہانی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور جو اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس گھر کی کہانی یہ ہے کہ جو آواز اٹھاتا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس لیے؟ الیکشن جیتنے کے لیے. کس لیے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. کس لیے؟ اپنے ذاتی مفادات کو
ترقی دینے کے لیے. یہ کام جناب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اب اس کے اندر ریکوڈ کا مسئلہ بھی ہے, اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں. سونے کی وہاں پر کانیں ہیں, وہاں سے جو پاکستان کو رائلٹی ملنی ہے وہ اب اس پر ہر بندے کی نظر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب بزنس مین ہے جی, پیسے کے اوپر وہ جناب جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ پیسہ دیکھتے ہیں تو یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر. اب بلوچستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں سارے ہیں جی, اس میں سرکاری بابو بھی ہیں, اس میں سیاسی بابو بھی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ترب کا پتہ جو کھیلا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو دوست ممالک ہیں ان کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ کھڑی فصل جو ہے بیچ دی گئی ہے. اب اس کے بعد تاکہ جلدی جلدی پیسے تقسیم کر کر اپنے جناب آخری عمر کے اندر جو کاروائی ڈالنی ہے وہ ڈالی جائے. لیکن ایک بات اینڈ پہ میں کرتے ہوئے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جتنی دیواروں کے اندر ٹکریں ماری جا رہی ہیں, جتنا جبر تشدد جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا. پورے یہ جو نظام ہے نا, جس کو نظام دین بولتے ہیں, اس میں سارے نظام کے اندر سب لوگ آ جاتے ہیں. یہ نظام دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. یہ دیواروں میں ٹکرے مارتے پھریں گے, ہر کچھ کریں گے. عمران خان صاحب کو سزا دیں گے, عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا دے دیں, عمر قید کی سزا دے دیں, کچھ نہ کچھ کریں, جو بھی کریں, لیکن اینڈ جو وہی فیصلہ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. اور ان کو اللہ تعالیٰ تھکا تھکا کر مار رہا ہے. اب اس تھکاوٹ میں یہ کتنا سفر کرتے ہیں, 1 سال کرتے ہیں, 2 سال کرتے ہیں, 5 سال کرتے ہیں, لیکن ہوگا وہی جو میرے پروردگار کو منظور ہوگا. یہ ٹکریں دیواروں کے اندر ماریں گے, یہ بہت کچھ کریں گے, لیکن اینڈ جو ہے وہ وہی کچھ ہوگا جی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. آپ تماشا دیکھیں, کھیل ذرا گرم ہونے دیں, نواز شریف صاحب کو حکمران بننے دیں, اور جو لوگ اور فیصلے اس وقت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی فیصلے کرنے دیں, اور پھر میرے اللہ کا نظام دیکھیں وہ کیسے نظام بدلتا ہے. اللہ پاک صرف دلوں کو موڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے عوام کے دل مڑ گئے, ورنہ درجنوں کے حساب سے یہاں پر وزیر اعظم آئے, نکالے گئے, ٹھٹے مار کر نکالے گئے, پھانسی دی گئی, گولی ماری گئی, بم سے اڑایا گیا, لیکن عوام نہیں نکلی. عوام نکلی, لیڈر لیس نکلی, تو وہ اس بندے کے لیے نکلی جس کو کہتے تھے یہ فلاپ ہے, جس کو جناب کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتا. حالات و واقعات یہ ہیں, تو ان کو ٹکرے مارنے دیں, مار کے تھک جانے دیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو تھکا رہا ہے ابھی.